مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ پیارے خواجہ کا معمول یہ تھا کہ آپ ہندوستان جب تشریف لائے تھے تو اس وقت آپ کی زندگی کے 45 سالہ دور چل رہے تھے، اور آپ کو اللہ نے تقریباً 55 سال یا 52 سال اور ہندوستان میں قیام فرمانے کا حکم عطا فرمایا۔ تو اس طرح آپ کو اللہ نے لمبی عمر دی۔ تو سرکار خواجہ خواجگاہ ہندوستان میں آئے تو تقریباً 47 سال تک کبھی سوئے نہیں تھے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ خدام یہ کہتے تھے دروازہ بس ایسے ہی بھیڑ دیا جاتا تھا، خادم کوئی جاتا کوئی اندر آتا کوئی باہر جاتا، سوتے نہیں۔ تو خادموں نے کہا حضور آپ سوتے نہیں ہیں؟ تو پیارے خواجہ یہ کہتے ہیں اگر آقا موجود ہو اور نوکر سو جائے تو کیسا لگے گا؟ تو انہوں نے کہا حضور بڑی بے ادبی ہوگی۔ کہا حاکم اگر موجود ہو خادم سو جائے تو کیسا ہوگا؟ اگر حاکم جاگ رہا ہو خادم سونے لگے خراٹا لے تو بے ادبی ہوگی یا نہیں؟ ان لوگوں نے کہا ہاں حضور ہوگی۔ تو کہا میرا حاکم صرف حاکم ہی نہیں وہ احکم الحاکمین ہے، جس کو رب العالمین کہتے ہیں وہ کبھی سوتا نہیں ہے، اس کو اونگھ نہیں آتی ہے۔ تو معین الدین نے عہد کر لیا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کبھی سوؤں گا نہیں، جاگا کروں گا۔ تو سرکار خواجہ خواجگاہ کبھی سوئے نہیں اس طرح۔ تو کہتے ہیں خدام کہ اس دن میں نے سوچا شاید آج جگے ہو تو نیند آ گئی ہو۔ وہ لوگ انتظار کرتے رہے، لیکن فجر کا وقت جب جانے لگا تو کسی ذریعے سے ان لوگوں نے سوچا دروازہ کھولا جائے، لیکن کھولنے کی کوئی تدبیر نظر نہیں، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اور جب سورج طلوع ہو گیا تو بعد میں کسی انداز سے خدام نے دروازے کو کھولا اور اندر جا کر کے دیکھے تو کیا دیکھے کہ سرکار خواجہ خواجگاہ نے خود ہی کفن کا کپڑا پہن رکھا ہے، اور جس جگہ تھے وہاں سو رہے ہیں۔ سونے کا مطلب یہ کہ جسم سے روح پرواز کر گئی، انتقال فرما چکے ہیں۔ اور آپ کی پیشانی پر ایک تحریر لکھی ہوئی ہے جو کسی کے قلم کی تحریر نہیں تھی، وہ قدرت کے قلم کی تحریر تھی، اور ہرے رنگ میں یہ لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے جو اللہ ہی کی محبت میں اپنی جان دے چکا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔ تو وہ چھٹی شریف کی تاریخ تھی جس تاریخ کو آج ہمیں اور آپ کو نصیب ہوا ہے۔ پیارے خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان کی کرامتیں اور ان کی بارگاہ کی رفعتیں اور ان کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں۔ سرکار خواجہ خواجگاہ کو ہم سب کی حضور نے ہندوستان بھیجا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بغداد شریف بھیجا، اور آپ جیلان میں پیدا ہوئے لیکن بغداد بھیجا۔ تو بغداد جب گئے اور آپ نے علم کو حاصل کیا تو وہاں سے نکلنے لگے غوث اعظم۔ تو اللہ نے کہا اے الدین عبد القادر، یہ شہر میں نے تیرے لیے بسایا ہے اور تو چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ تو غوث اعظم شیخ عبد القادر اپنے رب سے کہتے مولا یہاں کے لوگ بڑے سخت دل ہیں، یہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں، میں یہاں رہوں گا نہیں۔ تو اللہ نے کہا میرے محبوب بندے عبد القادر مان جا، تیرے لیے میں نے یہ شہر بنایا ہے، بسایا ہے۔ عبد القادر جب دیکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے تو آپ نے ضد رکھی مولا میں رہوں گا مگر میری کچھ شرطیں ہیں۔ کون سی شرط ہے عبد القادر؟ مولا یہاں کے لوگوں کے دلوں سے سنگ دلی ختم فرما دے، یہاں کے ظالموں کے ظلم کو ختم فرما دے، یہاں کے لوگوں کے دل کو میری طرف کر دے، اور اے مولا صبح قیامت تک جو میرے سلسلے میں ہیں یا جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں سب کے گناہوں کو تو معاف فرمانے کا وعدہ فرما دے۔ جب حضور غوث اعظم نے یہ عہد لے لیا تو اللہ نے کہا عبد القادر جا تیری تمنا پوری ہو جائے گی۔ تو اب ایسے موقع پر شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی بغداد شریف میں ٹھہرے۔ ایسے ہی سرکار خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان جب آپ مدینہ شریف گئے اور مسجد قباء کے اندر آپ آرام کر رہے تھے، سرکار خواب میں تشریف لائے اور کہا معین الدین سو رہا ہے، اے معین الدین ہندوستان چلا جا۔ تو آپ کہتے ہیں نانا جان ہندوستان جانا پڑے گا؟ ہاں معین الدین جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے نانا جان ارادہ بناتا ہوں،
اب یہ کہہ کر کے آپ وہاں پھر ٹھہر گئے، پھر دوسری مرتبہ آئے تو اس کے بعد میں پھر سرکار نے فرمایا معین الدین ہندوستان جا، تو آپ نے کہا نانا میں نے ہندوستان دیکھا نہیں، کیسے جاؤں گا، وہاں کا حال جانتا نہیں، راستہ جانتا نہیں، وہاں کی حلیے نہیں جانتے۔ تو سرکار نے خواب میں سب کچھ بتا دیا، ایک سیب بھی دے دیا اور کہا یہ ہے ہندوستان، ہندوستان میں یہ ہے اجمیر، یہاں جا کر کے تجھ کو ٹھہرنا، وہاں سے دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ اب پیارے خواجہ ایک نواسا اپنے نانا جان سے ضد بھی کر سکتا ہے، تو اب وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ دوسری مرتبہ بھی سرکار کی جانب سے اشارہ ہوا تو پھر سوچنے لگے ابھی کچھ دن اور ٹھہروں۔ پھر نانا جان نے کہا کہ معین الدین جا، ہندوستان جا، میرے دین کے لیے جا۔ تو پیارے خواجہ کہتے نانا جان گیا تو آپ کا روزہ چھوٹ جائے گا، نانا جان جاؤں گا تو آپ کی جالی چھوٹ جائے گی، نانا جان جاؤں گا تو آپ کا شہر چھوٹ جائے گا، نانا جان جاؤں گا تو کعبہ مکرمہ کی زیارت سے محروم ہو جاؤں گا، نانا جان جاؤں گا تو آپ کے تربت پاک کو دیکھ نہیں پاؤں گا۔ تو نانا جان بولے ہیں اے معین الدین تو ہندوستان جا، میں تجھ کو طاقت دے کر کے بھیج رہا ہوں، جب تو چاہے گا میرا روزہ دیکھے گا اور جب تو چاہے گا اپنے نانا کا چہرہ دیکھے گا۔ تو پیارے خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان کو ہم سب کے نبی نے ایسی طاقت دے دی ہے کہ آج میرے معلیٰ میں آئے، جب نانا جان کا روزہ دیکھنا ہوتا تو چہرے کو اٹھاتے تھے، گنبد خضرا دیکھتے تھے، اور جب نانا کا چہرہ دیکھنا ہوتا تو سینے کی جانب چہرے کو جھکاتے تو چہرے مصطفیٰ دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ سرکار خواجہ خواجگاں کا کمال ہے۔ اور اجمیر شریف میں آپ رہتے تھے تو رہنے کے بعد میں سرکار خواجہ خواجگاں کا معمول یہ تھا کہ آپ عشاء کی نماز کبھی کبھار حرم کعبہ میں پڑھتے تھے اور کبھی کبھار عشاء کی نماز حرم مدینہ منورہ میں پڑھتے تھے، اور وہاں پڑھنے کے بعد میں روزانہ فجر کی نماز کے لیے اپنی مسجد میں اندر بھی تشریف لاتے، جس کو مسجد اولیاء کہتے ہیں۔ چھوٹی سی مسجد ہے وہاں پہ اجمیر معلیٰ میں، جو آج خداموں نے تمامی لوگوں نے پتھروں سے بنا رکھا، جس کو مسجد اولیاء کہتے ہیں۔ وہ مسجد اولیاء وہ میرے خواجہ کی بنائی ہوئی مسجد ہے، جب کبھی جانے کا اتفاق ہو تو 2 رکعت نماز وہاں پڑھ لیا کرو۔ وہ سرکار خواجہ خواجگاں کی قائم کردہ مسجد ہے، اور اسی مسجد کی بنیاد جب پیارے خواجہ نے رکھا تھا تو پرتھوی راج چوہان نے پابندی لگا دی تھی اجمیر والوں کو، کوئی بابا کے آدمیوں کو تیل نہیں دے گا، کیونکہ یہ کام دن کے اجالے میں نہیں ہوتا تھا، رات میں ہوتا تھا۔ مسجد رات میں بنائی جاتی تھی، پابندی لگا دی کوئی تیل نہیں دے گا۔ تمامی خدام گئے، پریشان ہو کر کے آ گئے، بابا خواجہ تیل نہیں ملا۔ تو آپ کہتے غم کیوں کرتے ہو، برتن لاؤ، پانی لاؤ۔ جب پانی لایا گیا تو میرے خواجہ نے کہا میں وضو کرتا ہوں، وضو کے پانی کو جمع کرو۔ ادھر پیارے خواجہ خواجگاہ کے وضو کے غسالے کے پانی کو جمع کیا گیا، شیشی میں ڈالا گیا، چراغ جلایا گیا۔ یہاں پانی کا چراغ جل رہا ہے، وہاں پرتھوی راج چوہان کے گھر میں تیل کا چراغ بجھتا ہوا جا رہا ہے۔ ایسا کمال ہو گیا میرے خواجہ کا۔ یہ خواجہ خواجگاہ نے اس مسجد کو بنائی تو اللہ کی حبیب کے پیارے اس دیوانے اور آل کی شان یہ تھی کہ کبھی کبھار وہاں وہ نماز پڑھتے تھے، کبھی کبھار یہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔ بڑی اونچی شان ہے سرکار خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان کے وصال کے پہلے یہ معمول آپ کا تھا کہ آپ کے پڑوسیوں میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو سرکار خواجہ خواجگاں اس کے نماز جنازہ میں ضرور شرکت کرتے تھے، اور شرکت کے بعد میں دفن میں حصہ لیتے۔ جنازے کی نماز پڑھانے کی باری آتی تو جنازے کی نماز بھی پڑھاتے تھے، اور قبر کے پاس کافی وقت تک بیٹھ کر کے دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ سرکار خواجہ خواجگاہ کا معمول رہا کرتا تھا۔